شادرہ ٹاؤن میں 14 سالہ کمسن ڈرائیور کی غفلت نے خاندان کا چراغ گل کر دیا۔ تیز رفتار گاڑی نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا۔ انتہائی خوفناک یہ فوٹیج تھی، یہ ویڈیو تھی جو کہ آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 5 شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس نے ملزم کم عمر ڈرائیور ہاشر کو گرفتار کر لیا، مگر حیران کن طور پر گاڑی اس کے والد یا ماموں کی نہیں بلکہ ایک تیسرے شخص خرم نامی میڈیسن کمپنی کے مینیجر کی نکلی، جس نے حادثے کے بعد گاڑی چوری ہونے کی جھوٹی کال بھی کر دی۔ پولیس نے خرم کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، اسی تمام صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سنو نیوز کے کرائم رپورٹر رمضان بیگ صاحب۔ بہت شکریہ رمضان آپ کی موجودگی کا۔ بتائیے گا لاہور حادثات سے متعلق مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کم عمر ملزم ہاشر پر FIR میں کون سی دفعات لگائی گئی ہیں اور خرم نامی شخص کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ یہ کہ بڑا یہ افسوسناک جو واقعہ تھا یہ شادرہ ٹاؤن کے علاقہ میں پیش آیا کہ کم سن عمر جو لڑکا تھا جس کا نام ہاشر تھا اور اس نے موٹر سائیکل سواروں کو کچلا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ موقع پر جہاں بحق ہو گیا تھا اور باقی جو ہے زخمی ہو گئے تھے اور طبی امداد کے لیے جن کو مقامات ہوا۔ اب اس میں جو پیش رفت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو SP سٹی بلال احمد، انہوں نے ایک خرم جس کی یہ گاڑی تھی تیسرے بندے کی، اس کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ آیا کہ چابی اس نے خود دی یا وہ لے کے گیا، لیکن جو لڑکے کا بیان تھا کہ وہ وہاں سے خود چابی لے کے چلا گیا۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ جب یہ لڑکا، کیونکہ اس کی والدہ کو ڈیورس ہو چکی ہوئی ہے اور یہ علیحدہ ہی اپنی نانی کے گھر میں رہائش پذیر ہے، اور جو خرم ہے وہ ایک کمپنی جو فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اس میں وہ مینیجر ہے، اور وہاں پہ اس کا تعلق تھا اس کے ساتھ۔ پہلے تو یہ کہتا رہا کہ خرم میرا ماموں ہے، لیکن جب تفتیش کی گئی تو اس میں پتا چلا کہ اس کا ماموں بھی نہیں ہے، صرف وہاں کام کرتے تھے اور کولیگ کا بس جس اتنا، اور اس کے بعد اس کی چابی اس نے وہاں سے لے گیا، اور جب چابی لے کے گیا تو گاڑی شادرہ ٹاؤن کے علاقے میں تیز رفتاری کے باعث، کیونکہ یہ آن ٹرین ڈرائیور تھا اور کم عمر تھا، 14 سال یہی تھی، کیونکہ قانون تو یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا 18 سال آپ کی ایج نہ ہو جائے تب تک آپ کو لائسنس نہیں دیا جا سکتا، تب تک آپ کا ID کارڈ بھی نہیں بنتا، نہ لائسنس بنتا ہے۔ یہ رولز آف ریگولیشنز ہیں کہ کم از کم 18 سال کی ایج اور اس کو گاڑی چلانی آتی ہے۔ ایک اور واقعے سے متعلق آپ سے معلومات حاصل کرنا چاہیں گے۔ لاہور میں ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیٹے جنید صفدر کی سیکیورٹی گاڑی کا چالان کیا گیا، جس پر وزیر اعلیٰ نے پولیس افسران کو شاباش دی ہے۔ کس وائلیشن پر یہ چالان کیا گیا؟ بالکل جی، یہ کالے شیشے لگے ہوئے تھے اور اس پر ان کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کا چالان کیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے ڈولفن جو فورس تھی ان کو شاباش دی گئی۔ جو ٹریفک پولیس نے ایک سیکیورٹی گارڈ کا چالان کیا تھا، کیونکہ ڈولفن فورس نے کیا تھا کالے شیشوں پہ اور انہوں نے وائلیشن پہ کیا تھا، جس کے بعد مریم نواز کا بھی باقاعدہ طور پر ایک پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس میں ڈولفن فورس کو انہوں نے شاباش دی کہ یہ قانون کی پاسداری کرنا ہر شہری کا فرض ہے، اور یہ جو لڑکا تھا شاہزیب ڈولفن فورس کا ہیڈ تھا اس کو بھی شاباش دی۔ اس کے ساتھ حیدر لڑکا تھا، 2 اور تھے، ان کو سب کو کہ اگر تو ملک میں کوئی بھی شہری وائلیشن کرتا تو اس کے خلاف بالکل قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈولفن فورس اور ٹریفک وارڈن کو شاباش دی اور قانون کی پاسداری سب کے لیے برابر کا بھی مشورہ دیا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو جب یہ معاملہ ہوا تھا تو اس وقت پہلے تو میڈیا پر یہ خبر نہیں آئی، لیکن جیسے ہی مریم نواز کے جو ٹکٹ جو ہیں وہ جاری ہوئے تو اس کے بعد یہ خبر نکلی اور ڈولفن فورس کو بھی حوصلہ مل گیا کہ ان کو بیٹے کا جو چلان کیا گیا وہ ٹھیک کیا گیا اور ادھر سے ان کو شاباش بھی مل گئی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ رمضان، مزید آپ سے جاننا چاہتے ہیں ایک اور اہم خبر کے بارے میں۔ معروف یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ ایک بار پھر قانون کی گرفت میں آ گئے ہیں، ان کے خلاف بھی کالے شیشوں کے حوالے سے کارروائی ہوئی ہے۔ مزید ہمیں بتائے گا اس کی تفصیلات۔ اس میں کیونکہ لاہور شہر میں کالے شیشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ معروف ٹک ٹاکر ہیں
गाड़ी पे जो इसके स्याह शीशे जो लगे हुए थे, और ये ठोकर न्याज बेग नाका लगा हुआ था, और स्याह शीशों वाली गाड़ी के खिलाफ जो है मुख्तलिफ कानूनी कार्रवाइयों का अमल भी जारी था। और मारूफ टिकटॉकर जब रजब भट्ट की गाड़ी वहां से गुजरी तो जो नाका लगा हुआ था उन्होंने रोका और इसके जो ब्लैक काले जो कवर लगे हुए थे उनको उतार दिया कि ये कानून के खिलाफ है, और इसके लिए बाकायदा तौर पर लाइसेंस लेना पड़ता होम डिपार्टमेंट से, तब ये इंसान लगा सकता है। और ये नाके पर जब ये रजब भट्ट को डीएसपी जो मुबश्शिर अवान उन्होंने कार्रवाई करते हुए इसका जो स्याह पेपर था उतारा, और सूबाई दारुल हुकूमत में अब तक देखा जाए तो सैकड़ों ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी की जा सकी। और टिकटॉकर का, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो टिकटॉकर होते हैं आए रोज इनकी वायलेशन भी सामने आती है, और जब ये ठोकर न्याज़बेग से गुजरे पहले तो उनसे बहस व मुबासा करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने कानून के मुताबिक इनकी जो ब्लैक के कवर लगे हुए थे वो उतार दिए, और उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की। जी बिल्कुल ठीक है, यानी कि यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई, उनकी गाड़ी से शीशे उतार दिए गए हैं और ये पेपर उतारा गया, उनकी जानिब से बहस भी की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से जो है वो कानून की अमलदारी को इस मौके पर यकीनी बनाया गया, जो कि बड़ा खुशाइंद है।